معاشی استحکام کو دو چیزوں سے ناپنے کا ایک کرائٹیریا چلتا ہے، ایک فسکل ڈیفیسٹ اور ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ اتنے برے نہیں ہیں، اسٹیبل ہیں، بٹ ان دونوں اگر ہم دیکھا جائے شعبوں میں تو یہاں پہ ڈیفیکلٹیز ہیں. اور تیسری ہے انفلیشن. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد مسلری. ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ پاکستان اسٹیبل بھی ہے، ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی جو ہے دیٹ از ماؤنٹنگ، اور اس کے علاوہ انفلیشن بھی. دیکھیے طاہر، اس میں جو تسلی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ آپ کے جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ مستحکم ہے. خدا نخواستہ پاکستان کو کوئی ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہے. پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ کوئی نیگیٹو میں نہیں ہے، متاثر نہیں ہوئی ہے. پاکستان کے پاس جو امپورٹ بل ہے 3 مہینے کے امپورٹ بل کے برابر پاکستان کے پاس ریزروز جو ہیں وہ موجود ہیں. تو کوئی اللہ نہ کرے اس طرح کی سچویشن نہیں کہ یہ کہا جائے کہ پاکستان معیشت جو ہے وہ کوئی دیوالیہ ہونے والی ہے یا معیشت جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے. ہاں، اس وقت ونس ان اے سینچری جو فنامنن چل رہا ہے وہ پوری دنیا میں ہے. پاکستان کو بھی وہ متاثر کر رہا ہے. پوری دنیا میں دیکھیں وہاں پہ اس وقت انفلیشن ہے. پوری دنیا جو ہے فسکل ڈیفیسٹ کا شکار ہے. صرف 3 ممالک آپ کے ایسے ہیں جو اکانومسٹ 50 ملکوں کی لسٹ بناتا ہے تو 3 ممالک ہیں یہاں پہ فسکل ڈیفیسٹ نہیں ہے. باقی تقریباً پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت فسکل ڈیفیسٹ کا شکار ہے. پوری دنیا کی کرنسی جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں کم ہوئی ہے. اگین 3 ممالک ہیں جن کی کہ کرنسی ڈیپریشیٹ نہیں ہوئی. باقی 47 ممالک کی کرنسی جو ہے پچھلے 1 سال میں وہ ڈیپریشیٹ ہوئی ہے. تو یہ چیزیں اس وقت پوری دنیا کے ساتھ ہیں. ہمارے لیے جو اطمینان کا باعث ہونا چاہیے 2 چیزیں ہیں. پہلی یہ ہے کہ اس کووڈ سے ہم خدا کا شکر ہے کہ اس طرح کا جانی اور انسانی نقصان ہمیں نہیں ہو رہا صحت کے لحاظ سے جیسا دنیا کے اکثر ممالک میں ہوا. یا ہمارے جو پیئر اکانومی ہے، اکثر کہا جاتا ہے نا کہ پاکستان کو اپنے ہم پلہ ممالک کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے. تو ہم پلہ مقابلہ جب مہنگائی کا نمبر ہم بتاتے ہیں تو یہ ہم پلہ کنٹریز کے ساتھ دیکھ لیں کہ وہاں پہ کووڈ کی وجہ سے کیا تباہی آئی. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ اس طرح کی تباہی نہیں آئی، جس میں کہ حکومت کا جو ویکسینیشن پروگرام ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، اگر میں کوئکلی یہ کہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو میں سم اپ کروں کہ انفلیشن تو ضرور ہے بٹ اسٹیگفلیشن نہیں ہے. اس کو آپ کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے؟ اسٹیگفلیشن ہوتی ہے جس میں گروتھ نہ ہو رہی ہو. نہیں، لیکن لوگوں کو کیسے اب اگر گروتھ نہ ہو رہی ہوتی، گروتھ کیوں ہوتی ہے؟ گروتھ اس وقت ہوتی ہے جب اکنامک ایکٹیویٹیز چل رہی ہوں. اکنامک ایکٹیویٹیز چلنا کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ آپ کو تب پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی امپورٹس جو ہیں اس وقت، اگر آپ دیکھیں پہلے 6 مہینے کی امپورٹ تو $32 بلین جو ہے اس کی آپ امپورٹ کیے بیٹھے ہیں. تو کوئی بھی آپ چیز اٹھا کے دیکھ لیں تو یا تو کہ اس کی امپورٹ میں کوئی کمی آئی تو پھر ہم کہیں جی کنزمپشن چل رہی ہے کہ معاشی پہیہ نہیں چل رہا. یہ دوسرا جو اس کا ہے وہ آپ دیکھیں کہ الیکٹریسٹی یونٹس آپ کے کتنے کنزیوم ہو رہے ہیں. بجلی بہت مہنگی ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. چیخیں نکل جاتی ہیں جب بل ادا ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود الیکٹریسٹی کنزمپشن پہلے سے بڑھ گئی ہے. آپ کے پیٹرول کی کنزمپشن، ڈیزل کی کنزمپشن. تو یہ نہیں کہ پاکستان میں بہت اچھا ہے اور سارے بہت خوشحال ہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ معاشی سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری ہیں اور وہ تقریباً اسی سپیڈ سے جاری ہیں. اگر آپ اکانومسٹ کا نارملسی انڈیکس جو ہے جو انہوں نے جنوری کے اینڈ پہ شائع کیا تھا اس کو دیکھیں تو پاکستان بلکہ ان ممالک میں شامل انہوں نے کیا 2 ممالک میں جو کہ کورونا آنے سے پہلے جو سطح تھی وہاں پہ معاشی سرگرمیوں کی اسی لیول پہ پاکستان میں چل رہی ہیں. ایک ایجپٹ ہے اور ایک پاکستان ہے. تو یہ تھوڑا سا اطمینان بخش ہے. آخر میں آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ حکومت کا کم از کم اگر ملک کا نام بھی کہیں تو پولیٹیکل جو کیپٹل ہے وہ تو بری طرح ایروڈ ہو رہا ہے، اس سے تو آپ ایگری کریں گے. حکومت کیا کرے؟ حکومت دیکھیے، حکومت اس وقت مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکے گی جب تک تیل کی قیمتیں جو ہے 15 کو بڑھا رہے ہیں. جب تک تیل کی قیمتیں نیچے نہیں آتی، جب تک یہ رشیا اور یوکرائن کے درمیان کو تھوڑی سی نارملسی نہیں آتی. دیکھیے رشیا 1/3 گیس سپلائی کرتا ہے یورپ کو، اور آئل کا بھی. اور جب سے رشیا اور یوکرائن کی ٹینشن چلی ہے یورپ نے اپنے آلٹرنیٹیو، کیونکہ اگر سینکشن آئے گی تو وہ اسی چیز پہ آئے گی نا رشیا پہ، تو یورپ نے آلٹرنیٹیو سودے کرنے شروع کر دیے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان جیسے ممالک کی جو آپ کی لانگ ٹرم سپلائیز ہیں وہ بھی ڈیفالٹ ہو رہے ہیں. سپلائر آپ کو نہیں دے رہے کیونکہ وہ کیونکہ وہ یورپ کی طرف بھیج رہے ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا کہ آپ کے یہ تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ کس طریقے سے نیچے آتی ہے. لیکن حکومت جو کر سکتی ہے وہ یہ کر سکتی ہے کہ لوگوں کی قوت خرید بڑھائے
اور قوت خرید بڑھانے کے لیے سوشل پروٹیکشن میکنزم ہے، احساس پروگرام ہے، اور حکومت کا جو پروگرام ہے آپ نے دیکھا کہ یہ اس وقت ایک تاریخی سطح پہ ان کے لیے فنڈنگ ایلوکیٹ بھی کی گئی، ریلیز بھی کی گئی. جو صحت سہولت کارڈ ہے، آپ اپنے شناختی کارڈ نمبر پہ کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل سے جا کے 10 لاکھ روپے تک کا فیملی کے لیے 1 سال کے لیے میڈیکل ان ہاسپٹلائزیشن کے ایکسپینس لے سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے، یہ ایک ریلیف ہے. اور تیسرا ریلیف جو حکومت دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ معاشی سرگرمیوں کو کرٹیل نہیں کر رہی. کوئی آپ کے پاس اس طرح کا لاک ڈاؤن نہیں کہ آخری آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ یوکرین والا ہے، تو یہ تو لانگ ٹرم ہے، یہ تو سال چلے گا یہ پورا. دیکھیے یہ ڈپینڈ کرتا ہے، آپ پوری دنیا کے ساتھ، آپ اکیلے تو نہیں ہیں نا. تو اگر پوری دنیا میں جو پیٹرولیم پرائسز ہے وہ $90 پر بیرل ہے تو آپ کے لیے بھی وہی ہے. تو اگر وہ ہے تو ہے، وہ لانگ ٹرم ہے اس کا افیکٹ. تو حکومت کو تو صرف یہی کر سکتی ہے کہ لوگوں کو یہ اس کے اسٹیگفلیشن موڈ میں نہ جانے دے. چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ.